رمضان المبارک کے ان جمعوں میں میں نے سوچا کہ جیسے ہماری عمل صالح کی بات گزشتہ 2-3 جمعوں سے جاری ہے، تو عمل صالح کی بات کی جائے۔ عمل صالح سے انسان کامل بنتا ہے، اور یہ عمل صالح کا موسم ہے۔ شیاطین جکڑے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور آواز دی گئی ہے کہ اے گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں، اب کوشش کرنا تمہارا کام ہے، اور جنت کے کھلے ہوئے 8 دروازوں سے گزار دینا تمہارے رب کا کام ہے۔ بحث بڑی طویل ہے، اس کو جس جہت سے شروع کر دیا جائے تو بڑی طویل بات ہے، لیکن کسی نہ کسی جہت سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں کہ کوئی انسان سوائے فرشتہ انبیاء کے اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کے کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، صحابہ کرام، تابعین، اولیاء، اہل بیت اطہار یہ گناہوں سے محفوظ ہیں، اور محفوظ ایک درجہ ہے جو معصومیت کے قریب ہے، ورنہ ہر انسان گناہ کا مطلع ہے، ہر انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ پھر جب گناہ ہر انسان سے سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے گناہ کے میدان میں بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ نافرمانی کے صحرا میں بھی اللہ رب العزت نے اس کو تنہا نہیں چھوڑا، دستگیری کی ہے، رہنمائی کی ہے۔ گناہوں کی گرد میں پٹے ہوئے لوگوں کا ہاتھ پھر بھی رحمت خداوندی نے تھاما ہے، اس نے روشنی کے مینار قائم کیے کہ ان میناروں کو دیکھتے ہو تم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ ہمارے سامنے ہزاروں اللہ کے گنہگار بندوں کے واقعات ایسے ہیں کہ جو گناہ کے میدان میں گناہ کے شاہسوار تھے، لیکن جب انہوں نے رخ موڑا تو ولایت کے میدان کے شاہسوار۔ ہزاروں واقعات ایسے اللہ کے نیک بندوں کے کہ نامی گرامی مجرم، نامی گرامی گنہگار، کہ اللہ نے کیسے ان کی رہنمائی کی اور دل کے اندر کیسے ہدایت کا چراغ روشن ہوا۔ آج ان کی قبروں کے نشان روشن ہیں، آج ان کے نام روشن ہے۔ یہ موقع ہمیں بھی میسر ہے، یہ زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک آیا ہے۔ بہت بڑا نام ہے خواجہ فرید الدین عطار، خواجہ فرید الدین عطار کا بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تذکرۃ الاولیاء۔ اس تذکرۃ الاولیاء میں انہوں نے درجنوں واقعے درج کیے،
کہ کیسے کون بندہ کیسے تھا پھر کس مقام پہ پہنچے. تو تذکرۃ الاولیاء میں خواجہ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ درج کرتے ہیں کہ بصرہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام حبیب تھا، اور اہل بصرہ کو وہ سود پہ قرض دیتا تھا، اور یہ سود خوری کی بیماری بڑی پرانی ہے. میں نے کہا نا کہ بہت سی خرابیاں ہیں ہمارے اندر، بہت سی خرابیاں ہیں. جس خرابی کو لے لو اسی کی ترویج ہو رہی. بے حیائی کو دیکھ لو، پرنٹ میڈیا، انٹرنیٹ، کیبل نیٹ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے بے حیائی کا طوفان ہمارے گھروں میں گھس آیا، ہماری جیبوں میں گھس گیا ہے، ہمارے ہاتھوں میں، جس نے ہمارے ایمان کے پہاڑوں کو چھلنی کر دیا، ایمان کے پہاڑوں کو برباد کر دیا، جلا کے رکھ دیا ہے. یہ بے حیائی کا طوفان ایسا اٹھا کہ فیس بک چلاتے چلاتے زندگی بسر ہو گئی. قوم کی شام بھی یوٹیوب پہ ہوتی ہے، قوم کی صبح بھی یوٹیوب پہ ہوتی ہے. وہ لوگ چلے گئے جو قرآن مجید کھول کے زیارت کرتے تھے. میں نے کہا برائیوں کے سیلاب نے ہمیں پاؤں سے لے کر سر تک آگے پیچھے اور دائیں بائیں چاروں طرف سے ہمیں گھیر رکھا ہے. انہیں بیماریوں میں سے ایک حرام خوری بھی ہے، ناجائز منافع خوری بھی ہے، چوری بھی، ڈاکہ بھی ہے، راہزنی بھی ہے. جس برائی کو دیکھ لو اس نے جڑیں اختیار کر لی، معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا. اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پیار نام کی کوئی چیز نہیں ہے، رواداری نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہر طرف سے مارے گئے. حبیب نامی نام حبیب تھا، نام حبیب تھا، دیتا سود تھا. لوگوں کو قرض، اہل بصرہ کو خاص کر، یہ غریب کی غربت سے فائدہ اٹھانے والی بات ہے. قرض دیتا تھا اور مقررہ وقت پر جو مقروض قرض کی واپسی نہ کرتا، نہ صرف یہ خود قرض لینے جاتا بلکہ اصل رقم بھی لیتا، سود کی رقم بھی لیتا، ساتھ جرمانہ بھی وصول کرتا. اتنا بڑا جرم. خواجہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ ایک مقروض غریب مفلوق الحال کے گھر پہنچا، اس سے قرض بھی وصول کیا، اوپر سود کی رقم بھی وصول کی. جرمانے میں اس نے کچھ رقم کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا حبیب میرے پاس صرف اس بھیڑ کی ایک سری جو میں نے بچوں کے پکانے کے لیے رکھی ہے، صرف یہ بچ گئی ہے، باقی سب کچھ میں نے تجھے دے دیا. اس نے کہا جرمانے میں یہ مجھے دے دو. بھیڑ کی سری حبیب گھر لے کے آیا، اہلیہ سے کہا اسے پکو. سالن تیار ہو گیا. حبیب ہاتھ دھو کے چارپائی کے اوپر بیٹھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے کھانے پر اللہ کا نام لینا بھی لعنت کا باعث ہے. جو حرام سے تیار ہوا اس پر کوئی بسم اللہ پیدا نہیں ہوتا، کوئی ناز نیاز کام نہیں آتا اس پر. دیکھا ڈھکنا اٹھایا تو دیکھا ساری ہانڈی خون میں بدل گئی، خون میں بدل گئی. اس کی زوجہ نے کہا حبیب یہ تیری سود خوری اور کنجوسی اور تیرے بخل کے باعث یہ آج کا دن ہمیں دیکھنا پڑا ہے. بیوی کے بعد میں کچھ اثر تھا،
آج ہم قرآن پڑھ کے لوگوں کو بات سناتے ہیں، ہماری باتوں میں اثر نہیں ہے۔ یار تم کہتے ہو کہ وہ ایسے تھے، یار اگر وہ ایسے تھے تو سننے والے بھی ایسے تھے، اگر ہم وہ نہیں رہے تو تم بھی وہ نہیں رہے۔ بات تو یہ ہے، اگر یہ علماء کا طبقہ مبلغین اور واعظین کے طبقے میں واعظ میں اثر نہیں رہا تو سننے والوں میں بھی دو بات نہیں رہی، بات چلی گئی ہے۔ بیوی نے کہا تیرے بخل کی نحوست، تیرے سود کی نحوست آج پکا پکایا کھانا خون میں بدل دیا۔ حبیب کے دل پر یہ بات اللہ کی رحمت بن کر گزری، اللہ کی رحمت بن کر گزری۔ اس نے وہیں بیٹھے ہوئے اللہ کے سامنے معافی کے ہاتھ جوڑے، مالک معاف کر دے، آج کے بعد یہ دھندا ختم کرتا ہوں۔ بیوی نے کہا تیری تنہا توبہ قبول ہو یا نہ ہو تجھے راستہ بتاتی، جا خواجہ حسن بصری کے دروازے پر بیٹھ، ان کے ہاتھ پر بیعت کر، گناہوں سے طائب ہو، معافی مانگ، اللہ کے نیک بندے کے دروازے پر بیٹھ۔ وہاں سے جانے لگا، راستے میں کھیل میں مصروف بچوں نے شور مچایا، ان کا ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں سے اڑنے والی گرد ہمارے اوپر پڑے اور ہم بھی اس جیسے بدبخت بن گئے۔ بچوں نے شور مچایا، بچوں کی آواز بلند ہوئی، حبیب کا دل مزید پھٹنے لگا کہ یا اللہ میں ایسا مجرم ہوں، میں ایسا بدبخت ہوں کہ بچے بھی مجھے جانتے ہیں کہ میں ایسا اتنا گنہگار ہوں۔ دل میں مزید رقت پیدا ہوئی، گریہ وزاری میں اضافہ ہوا، آگے بڑھا۔ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، اور یہ جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت خواجہ حسن بصری جلیل القدر تابعی، اور یہ وہ جوان ہے، ان کی ماں حضرت ام سلمہ کے گھر میں کام کرتی تھی، اور یہ چھوٹا بچہ تھا، حضرت خواجہ حسن بصری ان کو ساتھ لے جاتی تھی اور وہاں سلا دیتی، کام کاج میں مصروف ہو جاتی، اور جب یہ بچہ رونے لگتا تو ام المومنین حضرت ام سلمہ اٹھا کر اسے اپنی چھاتی سے لگاتی۔ یہ وہ خوش نصیب جوان ہے، حضرت خواجہ حسن بصری پہنچے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، طائب ہوئے، انہوں نے کچھ نصیحت کی، کچھ احکام بتائے، کچھ طریقہ بتایا۔ واپس گھر کی طرف آ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، طبیعت بدلی ہوئی ہے، رنگ بدلا ہوا ہے۔ وہی بچے جو کھیل کود میں مصروف تھے انہوں نے پھر شور مچایا، انہوں نے کہا بچوں ہٹ جاؤ، حبیب آ رہا ہے، اللہ کا حبیب بن کے آ رہا ہے، حبیب آ رہا ہے، اللہ کا حبیب بن کے آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں سے اٹھنے والی گرد اس کے اوپر چلی جائے اور ہم گنہگاروں کی صف میں شامل ہوئے۔ واپس آیا، اعلان کیا کہ جس سے بھی آج تک میں نے سود کی مد میں رقم وصول کی ہے، میرے پاس آج بھی رجسٹر موجود ہے، سارے لوگ آؤ اپنی سود اور جرمانے کی رقم واپس لے جائے، اطاعت میں مصروف، بندگی میں مصروف، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا، جو کچھ اصل مال بچا اللہ کے نام پر خرچ کر۔ وقت گزرتا رہا، گھر میں کھانے کو کچھ نہ بچا۔ جب انسان اللہ کی راہ پہ چلتا ہے تو پھر اللہ آزماتا بھی ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ ریل بیل تھی، گھر میں سیم و زر کا انبار تھا، لیکن آج وقت آیا ہے کہ بچوں کو کھلانے کے لیے لقمہ بھی باقی نہیں بچا۔
گھر سے باہر نکلے، مزدوری کرنے جا رہے تھے، کمانے جا رہے تھے، گزرے راستے میں مسجد ویران پڑی تھی، اس میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ حبیب نے کہا، حبیب کو کس کام کا بندہ ہے اگر اللہ کے گھر کو آباد نہ کر سکتا؟ وہیں مصلی بچھایا، اپنے دامن سے جھاڑو دیا، مسجد میں بیٹھا، سارا دن گیا تو تھا مزدوری کرنے، اب اس مزدوری میں لگے، اللہ کی یاد میں، تسبیح کے نظم میں، سجدے ذکر و اذکار میں مصروف ہے۔ شام ہو گئی، گھر واپس پلٹا، گھر والوں نے پوچھا کیا کما کے لائے ہو؟ اس نے کہا جس مالک کے ہاں میں نے مزدوری کی وہ بڑا ہی کریم ہے، بڑا کرم والا ہے، اس کی کرم نوازی کی وجہ سے مجھے کچھ مطالبہ کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی، میں نے کچھ طلب نہیں کیا، امید ہے وہ ہماری طلب کو پورا کر دے گا۔ 10 روز خواجہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں گھر سے باہر نکلتے اللہ کی عبادت میں، مسجد میں لگتے، شام کو جاتے کچھ نہ کچھ بات بچوں کو بتا دیتے۔ 10 روز گزرے اور 10ویں روز سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ آج کیا جواب دوں گا، سارے ہیلے بہانے سنا چکا ہوں۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو ایک خوشبودار کھانے کی خوشبو آئی، مہک آئی، اس کے دل کو تسلی ہوئی کہ شاید کہیں سے کوئی کھانا آیا ہوگا۔ اندر پہنچا تو زوجہ نے خوش ہو کر کہا حبیب واقعی تیرا مالک جس کے ہاں تو مزدوری روزانہ کرنے جاتا ہے وہ بڑا ہی کریم ہے، اس نے آج ایک بھونی ہوئی بکری بھی بھیجی ہے، ایک آٹے کا توڑا بھی بھیجا ہے، 300 درہم بھی بھیجا ہے، ساتھ گھی بھی بھیجا ہے، شہد بھی بھیجا ہے، اور اس نے ایک پیغام بھی بھیجا ہے کہ حبیب سے کہو تو بڑا اچھا مزدور ہے، اپنی مزدوری میں مزید ترقی کر، تیرے گھر کو ہم بھر دیں گے، تیرے گھر کو ہم بھر دیں گے۔ جب یہ پیغام ملا تو حبیب جانتا تھا کہ میں کس کی مزدوری کرتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، تو جو پیغام ملا تو گریہ ازاری اور آب و بقا کا عالم طاری ہوا، بے ہوش ہوا، وہیں گر گئے، دروازے پر پڑا رہا، کافی دیر کے بعد ہوش میں آئے اور گھر والوں نے پوچھا کس کریم کی مزدوری کرتے ہو، کس کے سامنے جا کر تغاری اور بیلچہ چلاتے ہو؟ حبیب لڑکھڑاتی ہوئی آواز اور راشدہ دار آواز میں کہتا ہے میں کسی دنیا دار کا مزدور نہیں ہوں، میں رب غفار کا مزدور ہوں، میں کسی عام انسان کا مزدور نہیں ہوں، میں اس کا مزدور ہوں جو سب کو روزی دیتا ہے، جو سب کا پالنہار ہے، جو سب کا پروردگار ہے، جس کے سامنے ساری مخلوق جھکتی ہے، میں اسی کے سامنے کاسہ گدائی پہناتا ہوں۔ عبادت میں، ریاضت میں، بندگی میں بڑھتے گئے، ترقی ملتی گئی۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس آتے بھی تھے، جاتے بھی تھے، ایک مقام تو ایسا کہ خود گئے حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس، جب عبادت اور ریاضت اور اللہ کی بندگی اور معافی میں ترقی کرنے لگے تو پھر حضرت خواجہ حسن بصری خود چل کر ملنے آتے تھے۔ ایک دن ملنے آئے تو حبیب نماز مغرب میں شروع ہو چکا تھا، اور چونکہ پہلی زندگی آپ کے سامنے میں نے بیان کی، قرآن کوئی صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے تھے، صحیح مخارج سے ادائیگی حروف کی نہیں ہو سکتی تھی۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے قرات سن کر کہا کہ اس شخص کے پیچھے نماز کیسے ہوگی جس کی سورہ فاتحہ کی قرات ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نے علیحدہ نماز پڑھی، حبیب نے علیحدہ نماز پڑھی، نماز کے بعد ملاقات ہو گئی، حضرت خواجہ حسن بصری مل کے گھر چلے گئے، رات کو سوئے، اللہ کا دیدار کیا، اللہ
اللہ کی صفاتی تجلی دیتی جیسے بھی اس کی شان ہے، وہ اپنے بندوں کو اپنی صفاتی تجلیاں دکھاتا رہتا ہے. کبھی غفور ہونے کی تجلی، کبھی غفار ہونے کی تجلی، کبھی ستار ہونے کی تجلی، کبھی رحیم و رحمان ہونے کی تجلی. وہ اپنے بندوں کو خواب میں دکھاتا رہتا ہے. جب تجلی خدا کو خواجہ حسن بصری نے دیکھا، عرض کی میرے مالک میں تجھے کیسے راضی کروں، تیری رضا حاصل کرنے کا دروازہ کیا ہے؟ غیب سے آواز آئی، اے حسن بصری اگر تو حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تو میری رضا کو پا لیتا. حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تو میری رضا کو پا لیتا. تو اس کے ظاہر کو دیکھ رہا تھا، ہم اس کے باطن کو دیکھ رہے تھے. تو اس کی زبان کو دیکھ رہا تھا، ہم اس کے دل کو دیکھ رہے تھے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ شکل کو نہیں دیکھتا، صورتوں کو نہیں دیکھتا، رنگ و نظر کو نہیں دیکھتا، قد و قامت کو نہیں دیکھتا، حسن و جمال کو نہیں دیکھتا. رنگ کا کالا حبشے کا بلال ہو، اے نسل کا تن کا جدوان ہو، نسل کا کوئی بھی ہو، رنگ کا کوئی بھی ہو، بولی اور لغت کا کوئی بھی ہو، جس کا دل پاک ہے اللہ کی سنگت اسی کے ساتھ. یہ وقت تھا اور حضرت اس کو لوگوں نے اجمی کہنا شروع کر دیا کیونکہ قرات صحیح نہیں کر سکتے تھے. حبیب اجمی کے نام سے مشہور ہو گئے اور تھے تو اجمی، لیکن قرآن پاک کی تلاوت سے شوق ایسا تھا، محبت ایسی تھی، پیار ایسا تھا. پڑھتے لوگوں کو کہتے تم مجھے اجمی کہتے ہو، میری زبان عربی نہیں ہے، سنو میرا فیصلہ یہ ہے، میری زبان تو عربی نہیں ہے، حبیب اجمی کا دل ضرور عربی ہے. حبیب اجمی کا دل ضرور عربی ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے. جب قرآن پڑھتے مضطرب ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے، آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری ہو جاتی. میرے دوستوں تلاوتیں انہی کی تھی جو پڑھ گئے، دن انہی کے تھے جو گزار گئے، رمضان انہی کے تھے جو گزار گئے، عبادتیں انہی کی تھی وہ گزار گئے. ہم قرآن پڑھ کے بھی بے مزہ رہتے ہیں، قرآن سن کے بھی بے مزہ رہتے ہیں. میرے مالک اس 2024 کے رمضان المبارک کی برکتیں ایسی نازل کرتے، ہم قرآن پڑھے تو حبیب اجمی کی طرح ہماری بھی آنکھیں بہنا شروع کر دیں. ہم قرآن سنے تو ہمارے دل بھی پھٹنا شروع ہو جائے. میرے مالک وہ وقت ہمیں بھی دے دے کہ ہم قرآن سے صدق کے دل سے تعلق. خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، ان کی کتاب فوائد الفواد، یہ ملفوظات ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے. انہوں نے کہا عبداللہ بن مبارک یہ بہت بڑے، یہ بھی جلیل القدر اللہ کے ولی ہیں، لیکن ابتدائی حالات ان کے بھی سن لو کہ یہ ایک خاتون کے عشق میں گرفتار تھے. حضرت شیخ عبداللہ بن مبارک ایک رات اس سے ملاقات کے لیے دیوار کے نیچے پہنچے. مغرب کے بعد اندھیرا چھایا اور اس خاتون نے بھی کھڑکی سے سر نکال کے اس سے باتیں کرنا شروع کی. دونوں رات و نیاز کی باتیں کرتے رہے. صبح کی اذان ہو گئی، صبح کی اذان ہو گئی، رات بسر ہو گئی، رات بیت گئی. پاؤں کے اوپر کھڑے ہوئے خاتون کے عشق میں باتیں کرتے رہے. رات گزر گئی، اذان ہونے لگی. عبداللہ بن مبارک نے سمجھا کہ شاید عشاء کی اذان ہے، لیکن جب غور سے دیکھا تو صبح ہو چکی تھی اور دل میں سوچنے لگے کہ اتنا قلیل وقت، اتنی لمبی رات، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیا وجہ ہو گئی. آتے سے غیبی سے آواز آئی، عبداللہ بن مبارک
بعد جاگے ہو؟ بتاؤ کبھی رب کی یاد میں بھی جاگے ہو؟ میرا آپ سے سوال ہے، فیس بک پر جاگنے والوں کبھی تراویح کے لیے بھی 1.5 گھنٹہ نکالا ہے؟ یوٹیوب انٹرنیٹ کے اوپر جاگنے والوں بتاؤ کبھی بھی تم نے ایک قرآن مجید کے سپارے کی تلاوت کی ہے؟ دوسروں مجازی مفاد کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے ساری رات پاؤں کے اوپر کھڑے ہونے والوں کبھی 1 گھنٹہ رب کی خاطر بھی جاگے ہو؟ عبداللہ بن مبارک کے دل پر یہ بھی آواز اللہ کی رحمت بن کر گزری، رخ موڑ لیا، توبہ کر لی، صدق کے دل سے، قلب سمیم سے کہا آج کے بعد یہ قدم، یہ طاقت، یہ جسم اللہ کے گھر میں نظر آئے گا، اللہ کی دہلیز میں نظر آئے گا، اللہ کی یاد میں تمہیں عبداللہ بن مبارک مست نظر آئے گا۔ پھر حالت یہ بدلی کہ سفیان ثوری عبداللہ بن مبارک کی حالت پہ رحم کیا کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری، یہ سفیان ثوری ہے، یہ سفیان تو نام تھا، ثور کہتے ہیں عربی زبان میں بیل کو، پتہ ہے کیوں کہتے ہیں ثوری کیوں کہا؟ ایک دن مسجد میں داخل ہونے لگے حضرت سفیان، تو داخل ہوتے وقت مسجد کا ادب یہ ہے کہ پہلے دایاں پاؤں رکھا جائے، دعا پڑھی جائے، پھر بایاں پاؤں رکھا جائے، اور بیت الخلاء میں سب سے پہلے بایاں پاؤں رکھا جائے پھر دایاں۔ تو مسجد میں ایسے غفلت کی حالت میں پہلے بایاں پاؤں رکھ کھڑے، آوازیں یا ثور، اے بیل تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں کہ سب سے پہلے کون سا پاؤں رکھنا ہوتا ہے؟ تو اس دن سے یہ لقب بھی حاطف غیبی نے دیا تھا کہ اے ثور، اس دن سے سفیان اپنے آپ کو ثوری کہلواتا تھا، سفیان ثوری۔ یہ سفیان ثوری اللہ کا برگزیدہ بندہ عبداللہ بن مبارک کی حالت پہ رشک کیا تھا، کرتا تھا کہ مجھے اللہ اس جیسے سجدے دے دے، اس جیسی بندگی دے دے، اس جیسا دل دے دے، اس جیسا خشوع دے دے، اس جیسا خضوع دے دے، مجھے اس طرح جھکنے کی توفیق دے دے، اور یہ عارف باللہ بنے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک عارف باللہ بنے اور امام فی الحدیث بنے، امام فی الحدیث، حدیث کے امام بنے۔ جب راستہ بدلتا ہے، جب اللہ کسی کا راستہ بدل دیتا ہے تو اس کو مصطفیٰ کے در سے جڑے ہوئے راستے پر لگا دیتا ہے۔ امام فی الحدیث بن گئے۔ امام عبد الوہاب شعرانی الطبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایک نجی دورے پر آیا، اس نے دیکھا بازار لوگوں سے اٹے ہوئے ہیں، بازار میں اتنی بھیڑ ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لوگ اتنی آپس میں گھسے ہوئے ہیں کہ ان کے جوتے ٹوٹ گئے ہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، سواری گزرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہارون الرشید کی والدہ نے ہارون الرشید سے پوچھا تم خلیفہ وقت ہو، بتاؤ یہ بازار میں بھیڑ کس بات کی ہے؟ ہارون الرشید جو خلیفہ تھا، جو وزیر اعظم تھا، اس نے اپنی والدہ کو کہا آج بازار میں بھیڑ اس لیے ہے عبداللہ بن مبارک امام فی الحدیث آ رہا ہے، لوگ اس کے استقبال کے لیے امام فی الحدیث آ رہا ہے، امام فی الحدیث آ رہا ہے، لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہارون الرشید کی والدہ بولی پھر بادشاہ تو وہ ہوا جس کے لیے بن بلائے لوگوں کا بھیڑ ہے، تو کیسا بادشاہ ہے کہ ڈنڈوں اور کوڑوں سے لوگوں کو ہام کرتے لیے جمع کیا جاتا ہے۔ تو لوگوں صحیح معنی بادشاہ یہ ہے، صحیح معنی بندگی یہ ہے، صحیح معنی بندہ ہونا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے ان پرنور لمحات میں اپنے گناہوں کے راستے سے رخ موڑ کر اللہ کی بندگی کی طرف آؤ، اللہ کی اطاعت کی طرف آؤ، گناہوں کو لات مارو، گناہوں کو پاؤں کی ٹھوکر کے اوپر رکھ کے اس کو ٹھوکر مارو، صدق کے دل سے آج کی نماز جمعہ ادا کر کے جاؤ،
پھر جب تم گھر جاؤ تو فرشتے لکھنے میں مصروف ہوں کہ انوار مدینہ میں جتنے لوگوں نے صدقے دل سے توبہ کی ہے آج ان کا نام بخشے ہوئے لوگوں میں لکھ دیا۔ تھوڑی تبدیلی لانی ہے۔ یہ ایک خرابی تھی رزق حرام کی، جو لوگ مزدوری کرتے ہیں، بیلچا چلاتے ہیں، چلچلاتی دھوپ میں ہتھوڑا چلاتے ہیں۔ ام المومنین صاحبہ علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ میں تمہیں بتاؤں کہ میرا رب اپنے بندوں کو کس وقت رحمت کی نگاہ سے خوش ہو کر دیکھتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جب مزدور دھوپ کے وقت مزدوری کرتا ہے، ہاتھ سے کماتا ہے اور اپنے مالک سے اجازت لیتا ہے کہ میں تھوڑا سا کھانا کھا لوں، اور اس کو کھانے کی اجازت ملتی ہے، ایک لقمہ اٹھاتا ہے منہ تک لے جاتا ہے، پھر اپنے کام کو دیکھتا ہے، پھر کھانا کھاتا ہے، پھر اپنے کام کو دیکھتا ہے، تو فرماتے ہیں آقا علیہ السلام جب وہ افاقے کے طور پر بیٹھا اپنے کام کو دیکھ رہا ہوتا ہے رب اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا فرمان ہے علی شان سنو، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ رنگ کا گورا ہو، رنگ چمکدار ہو، بڑا حسین رنگ کا مالک ہو، لیکن رزق حلال کمانے کے لیے چلچلاتی دھوپ میں کھڑا اس کا رنگ کالا ہو گیا، اس کی چمک ختم ہو گئی، آقا نے فرمایا سنو ایسا رنگ والا جب قیامت کے دن میدان حشر میں آئے گا اس کا رنگ 14 رات کے چاند کی طرح چمکتا ہے۔